چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ جنرل ٹانک بہت سارے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی بنا رہی ہوتی ہیں اور بڑے مہنگے داموں وہ بیچتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہربز ہوتی ہیں یا کچھ ایسی انگریڈینٹس ہیں جو بڑے سستے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کے فوائد ان کمپنیوں والے جو جنرل ٹانکس یا ان کی جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہربل فارم میں اگر آپ اس کو استعمال کریں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف چیزیں ہم وہ نسخہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہیں، باڈی کے اندر جو توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اس کو درست کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جوڑوں پٹھوں کے جو امراض ہیں، جو ان کی سوزش ہوتی ہے، اس کو یہ بہتر کرتی ہیں۔ اس کا ایک بڑا مختصر سا نسخہ جو آج ہم شیئر کریں گے وہ اس کے اوپر تقریباً 3 چیزیں مین ہیں اس کے اندر، یعنی حلیلہ، ولیلہ اور آملہ۔ یہ 3 چیزیں خشک لے لینی ہیں کسی پنسار کی دکان سے۔ ان کو عرف عام میں ہریڑ، بھیڑے اور آملہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ یعنی جو پنسار کی دکان پہ یہ بتائیں گے تو وہ آپ کو یہ تینوں چیزیں دے دے گا۔ یہ خشک فارم میں گٹھلیاں سی ہوتی ہیں، اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے اور اوپر چھلکا ہوتا ہے جو خشک ہوا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑی سی اگر آپ ضرب لگائیں گے تو اس کا اوپر سے چھلکا اتر جاتا ہے۔ تو ان تینوں کے 50 گرام چھلکے لینے ہیں، یعنی ہر چیز کے 50 گرام چھلکے جو ہے نا وہ آپ نے ہم وزن ان کو لے لینا ہے، اور تینوں کو پیس کر باریک صفوف بنا لینا ہے۔ اس صفوف کو آگے استعمال کرنے کا یا پریزرو کرنے کا 2 طریقے ہیں۔ ایک تو شہد کا طریقہ ہے، شہد اس میں شامل کر لیں، 50 گرام شہد اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو ایک وہ پیسٹ سی بن جائے گی، ایک معجون سی بن جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شوگر کا مریض ہے، وہ یہ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو دوسری صورت اس صفوف میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر اس کو توے کے اوپر تھوڑا بھون لیں، یعنی بہت زیادہ اس کو گرم نہیں کرنا، ہلکا سا جیسے آپ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تو وہ ایک خوشبو سی اس میں سے آ جائے گی۔ اس کے بعد اس صفوف کو یا دوسری صورت میں جو معجون ہے اس کو ایک خشک جار میں آپ محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس کی خوراک جو ہے وہ چائے والا چمچ آدھا روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ 1 کپ تقریباً ہو جائے، اس سے آپ یہ استعمال کریں۔ تقریباً 1 مہینہ تو مسلسل استعمال کریں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا گیپ بھی دے سکتے ہیں، مثلا 2-3 ہفتے کے لیے نہ بھی استعمال کریں، پھر آپ کو 2 ہفتے استعمال کر لیں، یعنی اس چیز کو آپ آف اینڈ آن استعمال کرتے رہیں اور لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، اس میں حتیٰ کہ اینٹی کینسر پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں، چونکہ یہ دافع سوزش ہے، اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ جسم کے اندر بہت سارے ٹریسز ایلیمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارے بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز جو باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جو فری ریڈیکلز ہیں جو جسم کے خلیات کو تباہ کرتے ہیں ان کو یہ متاثر کرتے ہیں اس حساب سے کہ ان کو ایبزارب کرتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کر کے تو فری ریڈیکلز کو نقصان پہنچانے سے، جسم کو نقصان پہنچانے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح سے جوڑوں کے اندر جو سوزش کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، جیسا اوسٹیو آرتھرائٹس ہے، گھٹنوں کی بیماری آج کل بہت زیادہ عام ہے، تو گھٹنوں کے جو سوزش ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور ایک کارآمد چیز ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی چند مہینے استعمال کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ جو گھٹنوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ بہت ہی ایک زبردست چیز ہے کمر درد کے لیے، دماغی طاقت کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، یعنی یہ ایک ایسا جنرل ٹانک ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے جو
بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اس چیز کو یقیناً جانتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں. تو یہ آپ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے خاطر کا فائدہ ہوگا، اور جو آپ کی بہت ساری جو مسائل ہیں، جو صحت سے متعلقہ مسائل ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.